السلام علیکم دوستو، بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہم مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اور یہ ظلم بس ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی غلطی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے بتائے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی جو حال فی الحال میں سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، کیا آپ لوگوں کا خون کھولا؟ کیا آپ لوگوں کو غصہ آیا؟ نہیں آیا ہوگا۔ اور وہی آپ لوگوں کو اگر آپ کے ماں باپ کو گالی دے دیا جائے تو آپ گھر سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی آپ سے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ رک جاؤ آرام سے بات کرو تو کیا آپ آرام سے بات کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہ انہوں نے مجھے میرے ماں کو گالی دیا ہے تو یہاں اچھے سے بات نہیں ہوگی۔ تو یہی بات آپ کو ابھی بھی کرنی ہے، قرآن شریف جلایا گیا ہے تو یہاں بھی اچھے سے بات نہیں ہوگی، اب آواز اٹھنی چاہیے۔ آپ کے پاس پاور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، زبان تو ہے، آپ اپنی آواز اونچی تو کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے قرآن آج بھی بلند تھا، کل بھی بلند ہوگا اور قیامت تک بلند رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ابھی موجود ہے، یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی دین ہے، انہوں نے ہی قرآن شریف کو اس طرح ایک کتاب میں ہمیں مکمل دیا ہے۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، آج ہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا، اور کچھ روایت میں آتی ہیں کہ ان کا وصال 12 ذی الحجہ کو ہوا تھا۔ ان کے شہید ظالموں نے ان پر کافی ظلم کیے، ان کو شہید کیا، ان پر کافی دنوں تک پانی بند کر دیا تھا ظالموں نے، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جنہیں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آرام کر رہے تھے، وہیں ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس دروازے سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آئے انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ دیکھیے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی بات ہو رہی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولتے ہیں کہ انہیں غیب کی جانکاری نہیں تھی، وہ بالکل اس بات کو سن لے کان کھول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو، اور دروازہ کھلا تو اس میں سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ کہنے کے لیے کہا تھا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ان پر جو ظلم ہوگا، ان پر جو پریشانی آنے والی ہے اس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ہے۔ تو دیکھیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ظلم ہونے والا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت ہی بڑی ہے، ان کے کئی واقعات مشہور ہیں، انہیں کیسے شہید کیا گیا یہ واقعہ بھی کافی مشہور ہے، اور یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک دین ہے۔ سویڈن میں جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی اس پر آپ کی زبان اٹھنی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، لیکن تو آپ کیا یہ بات جانتے ہیں کہ گرگٹ کو مارنے کا اور مینڈک کو نہ مارنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ گرگٹ کو مارنے سے ثواب ملتا ہے اور مینڈک کو مارنے سے گناہ ملتا ہے؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ جب فرعون اور اس کے قوم کے لوگ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے جا رہے تھے تو یہ گرگٹ منہ میں پانی لے کر آگ میں پھینک رہا تھا، اس نے یہ بتا دیا کہ میں فرعون کے لشکر کے ساتھ ہوں۔ وہیں مینڈک پھونک مار رہا تھا۔ کیا آپ جان سکتے ہیں کہ ایک مینڈک کے پھونکنے سے کیا ایک اتنی بڑی آگ بجھ سکتی ہے؟ لیکن اس نے بتا دیا کہ ہم انبیاء کرام کے ساتھ ہیں، ہم انبیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، تو اگر ہم بھی چھوٹے ہیں، ہمارا کوئی قد نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمیں کوئی
طاقت نہیں ہے مگر ہمارے پاس زبان تو ہے. ہم یہ اپنے زبان سے کہہ تو سکتے ہیں نا. قرآن شریف آج بھی بڑا عظمت والا ہے، کل بھی عظمت والا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل قیامت تک عظمت والا ہوگا. اور یہ جو ظلم ہم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے پکڑے رکھنا تھا، اسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل مومنوں پر، ہم مسلمانوں پر یہ ظلم نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل.